الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور دارالعلوم اور گشتی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی محفل ہے۔ کچھ لمحے قبل آپ نے دیکھا بہت سارے طلباء کرام کے سروں پر تاج سجائے گئے، اور چونکہ دینی تعلیمی سال کا یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، تو دینی مدارس سال بھر جو محنت کرتے ہیں، سال کے اس آخری موقع پر وہ ایک پروگرام کا انعقاد کر کے آپ سب لوگوں کو بلا کر وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس سال میں ہم نے جو محنت کی ہے، آپ لوگوں کا تعاون رہا، محنت رہی، کسی نے جانی، کسی نے مالی، کسی نے کس اعتبار سے تعاون کیا، تو آپ کی محنتوں اور تعاون کی وجہ سے جو چلنے والا ایک ادارہ تھا، اس نے معاشرے کو کیا دیا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال ابھی چند لمحے پہلے آپ نے دیکھی کہ قاری صاحب نے آپ کو بتایا، میں پھر بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ایک کیمرے میں بھی دنیا بھی دیکھے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ کیا اس ملک کا نام روشن کرنے میں ان لوگوں کا کردار نہیں ہے کہ 7 مہینے میں اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا؟ اس بچے کو ابھی اپنی بولی بھی صحیح طرح نہیں آتی، ماں باپ کی زبان بھی اس کو صحیح طرح نہیں آتی، لیکن اللہ کا قرآن 30 پارے حفظ کر لیا اور اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح عرب پڑھتے ہیں۔
مدارس میں اگر مدارس، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مدارس معاشرے کو ڈاکٹر کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھائی یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو بندہ جا کے پکوڑوں کی دکان پہ کھڑا ہو اور اس سے کہے کہ پیاز ٹماٹر چاہیے، مجھے فروٹ چاہیے، بھائی وہ کہے گا جاؤ کسی سبزی فروش کے پاس. دینی مدارس بنے ہی اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے کو قرآن کے مبلغ، داعی، مفسر، محدث دیں، یہ معاشرے کو دیندار بنائیں. اور الحمدللہ اس چھوٹے سے بچے کے سینے میں 30 پارے قرآن رب کا نقش کر دیا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ یہ خوشیاں ہر ماں باپ کو دکھائے. میرے دوستو، قرآن کریم کا تعارف علماء کرتے ہیں، خطباء، واعظین بیان کرتے ہیں. میں رب کے کتاب کا تعارف رب کے کلام ہی سے پیش کرتا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ بس صرف مجھے توجہ درکار ہے، میں نے قرآن سنانا ہے آپ کو. رب اپنی کتاب کا تعارف خود کرواتے ہیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر کوئی پوچھے قرآن کہاں سے آیا، قرآن کون لے کے آیا، قرآن کس نے اتارا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی بات کہ قرآن بھیجا کس نے ہے. فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. کس کا؟ میرے لفظوں پہ انشاءاللہ غور کرو گے آپ کو لطف آئے گا. قرآن نازل کرنے والا رب العالمین. کون لے کے آیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین. روح الامین لے کے آیا، فرشتوں کا سردار لے کے آیا، سید الملائک لے کے آیا. کس پہ اتارا؟ فرمایا علی قلبک، میرا پیغمبر آپ کے دل پہ اتارا ہے. تو قرآن بھیجنے والا رب العالمین، قرآن لے کے آنے والا جبریل امین، اور جس پہ قرآن اترا ہے وہ صادق اور امین. اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. جو بھیجنے والا وہ رب الخلائق اور لانے والا سید الملائک، جس پہ اترا ہے وہ سید الخلائق. نالا قلبی کا آپ کے دل پہ اترا ہے. اور کس مقصد کے لیے اترا ہے؟ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. میرا پیغمبر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، انذار کرنے والوں میں سے ہو جائے، مخلوق خدا کو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو قرآن کے اتارنے کا مقصد بھی بتایا. لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور ان کو غفلت سے جگائیں، اٹھائیں. اٹھئے اور رب کے حضور حاضری دیجئے. جو غافل ہے اس کو غفلت سے نکال کر ہوشیار کیجئے، خبردار کیجئے. قرآن دوسرے مقام پہ خود ذکر کرتا ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الہود ہے. توجہ ہے؟ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ. قرآن کیوں آیا ہے غرغشتی والو؟ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے. فرمایا کتاب اے ھذا کتاب
یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، رتبوں والی کتاب ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا ہے۔ کیا معنی کیا میں نے؟ اس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا، اتنی محکم ہے 14 صدیاں گزر چکی ہے، مخالفت ہوتی رہی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا خرچہ ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی اس کی ایک بات کو چیلنج نہیں کر سکا۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا۔ اور دوسرا معنی احکمت کا، احکمت آیاتہ، یہ شان والی کتاب، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ احکمت کا دوسرا معنی کیا کیا؟ اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ تو اس کی آیتیں میری حکمت ہے، اتنا بھر دیا کہ نام ہی اس کا پڑ گیا ہے قرآن حکیم۔ سورۃ یاسین میں کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں بھرا قرآن گواہ ہے۔ تو قرآن حکمتوں والا ہو گیا۔ اب لفظ اگلا کیا ہے؟ ثم فصلت، محکم بھی کر دی گئی، حکمتوں سے بھر دی گئی، پھر کیا ہوا؟ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ وہ تفصیل کس کی طرف سے کی گئی؟ من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی تفصیل کی گئی۔ وہ تفصیل کیا کی گئی ہے غرغشتی والوں؟ وہ اس کی جو تفصیل کی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن اتارنے کا مقصد، اس کی تفصیل کرنے کا مقصد، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر کس کی؟ میرے خیال سے کچھ تھکے ہیں یہ سارے جی، میں زیادہ تھکا ہوں۔ رات کو میں گجرانوالہ سے آیا ہوں اور ابھی کنڈی عمر خانے میں وہاں غازی، وہاں بیان کر کے ابھی آیا ہوں۔ کچھ آپ جاگیں گے تو میں کچھ سناؤں گا۔ فرمایا احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ علماء بیٹھے ہیں، خوب جانتے ہیں، قرآن کے اسرار و رموز سمجھنے والے ہیں۔ قرآن کریم جب بھی کوئی آیت ختم کرتا ہے تو کسی خاص لفظ پہ ختم کرتا ہے۔ قرآن آیت یا تو اللہ کی صفات میں سے کسی صفت پہ کوئی آیت ختم ہوتی ہے، غفور الرحیم، علی کل شیء قدیر، علیم حکیم، کسی ایک صفت پر کیا ہوتی ہے؟ تو آیت یہاں ختم کی ہے من لدن حکیم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ہی جہاں بس کوئی نام کہہ دیا ختم کر دیا؟ نہیں، جب بھی قرآن کسی لفظ پر یا اللہ کی کسی صفت پہ کوئی آیت ختم ہوتی ہے، اس صفت کا ما قبل عبارت سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یا حکیم خبیر پہ ختم ہو رہی ہے، جوڑ کیا ہے؟ پورے جملے کا جوڑ پیچھے یہ احکمت آیاتہ، اس قرآن کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ جس نے بھرا ہے وہ حکیم ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، اور تفصیل جس نے کی ہے وہ خبیر، وہ خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تفصیل۔ اور یہ انداز یقین کیجئے مختلف مقامات پر ہے۔ امام اصمعی، ان کا جی مزاج تھا،
عربیت کے ساتھ ان کا ذوق تھا، شوق تھا. زندگی کا اکثر حصہ جا کے پنڈوں میں، دیہاتوں میں جا کے گزارا، اور پنڈ کی عورتوں کی بولیاں بھی سنتے. بچے کیا کہتے ہیں، بوڑھی بوڑھی ماسیاں کیا کہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی گاؤں کی لوگوں کی بولی اور شہر کی بولی میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو یہ جا رہے، کہتے ہیں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مقام پر، تو وہاں گفتگو چل پڑی، بڑی بہترین گفتگو ہوئی. گفتگو کے دوران میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی. میں ذرا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، خدا را دل و دماغ حاضر رکھیے، کیا مزہ آئے گا. فرمایا، میں نے پڑھا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں نے غلط پڑھا تھا کیا، عزیز حکیم، تو میں بھول گیا، قرآن کا نسخہ تو تھا نہیں، تو میں نے واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا. ادھر بالکل جٹ دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کہنے لگا، یا شیخ ھذا کلام من، یہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا ھذا کلام الرحمن، یہ تو رحمان کا کلام پڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے ھذا لیس کلام الرحمن. وہ دیہاتی کہنے لگا یہ رحمان کا کلام نہیں. کہتے ہیں میں چونک گیا کہ عجیب آدمی. میں نے کہا کیا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں آتا. میں نے پھر آیت دہرائی، کہتا ہے نہیں ہے یہ. میں نے کہا جاؤ یار، مسجد میں کوئی نسخہ قرآن کا پڑھا ہے ذرا لے آؤ. ایک بندہ گیا، مصحف اٹھا کے لے آیا، سورہ مائدہ کھولی تو میں نے آیت دوبارہ پڑھی. میں نے کہا واللہ عزیز حکیم. پہلے کیا پڑھا تھا اس نے؟ غفور الرحیم پڑھا. تو جب میں نے دوبارہ ٹھیک دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا واللہ عزیز حکیم. آیت کا معنی کیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ رب کی طرف سے جزا ہے، عبرتناک سزا ہے. واللہ عزیز حکیم. تو جب عزیز حکیم پڑھا تو کہنے لگا ھذا کلام الرحمن، رحمان کا کلام یہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا حل قرأت القرآن حل حفظت القرآن؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر حل قرأت سورۃ المائدہ، کیا تو نے سورۃ مائدہ پڑھی ہے کہ تجھے میری غلطی معلوم؟ کہنے لگا میں نے سورہ مائدہ دیکھی بھی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ رحمان کا کلام نہیں؟ تو کہنے لگا مجھے پتا ایسے چلا جب تو نے آیت پڑھی کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت ہاتھ کاٹ دو، پھر آخر میں پڑھا غفور الرحیم. تو میں نے کہا ان کان غفرا ورحما لما قطع، اگر رب نے اس کو بخشا ہوتا، معاف کیا ہوتا تو آج کیوں کاٹا؟ تو غفور الرحیم کا جوڑ نہیں بنتا پیچھے ہاتھ کاٹنے سے. لیکن جب تو نے کہا واللہ عزیز حکیم تو میں سمجھ گیا کہ رب کا کلام بے ربطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہو عز فحکم فقطع. جب وہ زبردست ہے تو اس نے فیصلہ جاری کیا، جب فیصلہ جاری کیا تو چور کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا. میرے دوستو، تو قرآن آیا کس لیے؟ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور ادھر فرمایا اس لیے آیا اللہ تعبدوا الا اللہ. اور غشتی والو ایک عجیب سا جملہ، ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کے مرفوع ہونے کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ موقوف علی عبداللہ ابن مسعود ہے. وہ روایت سنیے، جھومیے ذرا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ان ھذا القرآن مأدبۃ من اللہ، ان ھذا القرآن مأدبۃ من اللہ
فَكُلُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَفِي رِوَایَةٍ فَتَعَلَّمُوا مِن مَّأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ غرغشتی والو، یہ قرآن رب کا دسترخوان ہے، یہ قرآن رب کا دسترخوان ہے، تو رب کے دسترخوان سے جتنا ہو سکے کھاؤ، جتنا۔ اب آپ کہیں گے اتنی تشبیہات کے باوجود رب کے قرآن کو تشبیہ دی تو جا کے دسترخوان کے ساتھ، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے خیال دسترخوان جان دے ہو، اے جی شاید سارے سینڈ دے، ٹھیک ہے نا، یہ دسترخوان سب جانتے ہیں۔ تو اب ذرا اس کے معنی پہ غور کر رہا ہوں۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ، یہ قرآن دسترخوان ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح آپ اپنے محبوب لوگوں کو بلاتے ہو، اپنے دل کے قریب لوگوں کو بلاتے ہو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلاتے ہو، پھر دسترخوان لگاتے ہو، اس پہ ٹھنڈا پانی، گرم پانی، میٹھا پانی، ہاں، اس پہ ہر قسم کا چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، بریانی ہے، یہ سادہ ہے، یہ نمکین ہے، یہ مرچوں والا، یہ بغیر مرچوں والا، ساری چیزیں رکھنے کے بعد آپ اپنے محبوب مہمان سے آ کے کہتے ہو لو اپنے فائدے کی چیزیں لے لو، تو آپ تیار دسترخوان پہ محبوب لوگوں کو بلا کے ان کو ان کے نفع کی چیزیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رب نے تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری نفع کی چیزیں قرآن والے دسترخوان میں سجا کے رکھ دی ہیں، لاؤ اور لیتے جاؤ، دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی۔ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، کیسے چلانا ہے، اگر تو تاجر ہے تجارت سیکھ، اگر تو حاکم ہے حکومت سیکھ، تو جج ہے فیصلے کا طریقہ سیکھ، تو باپ ہے اولاد کی تربیت سکھاتی ہے۔ اور قربان جاؤں، امام قرطبی اس روایت کا ایک اور معنی کرتے، وہ اور ہی حیران کن ہے۔ وہ فرماتے ہیں مأدوبہ تو نہیں ہے، دال کے پیش کے ساتھ نہیں، فتحے کے ساتھ، اللہ مأدبۃ بروزن مفعلۃ۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن مأدبۃ اے من الادب۔ مأدبہ کس سے ہے؟ ادب سے۔ جب ادب سے ہے تو غرغشتی والو صحابی رسول فرماتے ہیں قرآن ادب سکھلاتا ہے، قرآن تربیت کرتا ہے، آؤ اور قرآن سے تربیت لیتے جاؤ۔ امام الانبیاء بھی فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے رب نے میری ایسی تربیت کی، ادب سکھلائے ہیں، بہترین تربیت میری کی ہے میرے رب نے۔ قرآن تربیت کرتا ہے معاشرے کی، قرآن اصلاح کرتا ہے معاشرے، قرآن دل بدلتا ہے، دلوں کے زنگ اتارتا ہے قرآن۔ آپ جانتے ہیں، کبھی غور کیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دل ان ھذہ القلوب تصدع، ان دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طرح لوہے کو زنگ چڑھتا ہے پانی لگنے سے، لوہے پر بھی کیا آتا ہے؟ اب لوہے کا زنگ اتارنے کا طریقہ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آتا ہے، ریتی رگڑو، رگمال رگڑو، ریت رگڑو، کوئی اور طریقے ہیں، زنگ اتار دیتے ہیں، اس کا زنگ کیسے اتاریں گے؟ ایک تو ہمارے جرگوئی تھے نا پٹھان، وہ کسی نے کہا کہ فلاں فلاں سے ناراض ہے، اس کے دل میں کچھ میل سی آ گئی، تو اس نے آکھا جی دلے دی میل کٹوی دی میل نال اتر دیئے۔ کسی کوئی ناراض ہے، ظاہر بات ہے، کوئی پکاؤ کھلاؤ اس کو، تو ہنڈی اور کڑاہی کے میل سے دل کی میل اترتی ہے۔ ایک تو یہ محاورہ ہے، اور ایک میرے محبوب پیغمبر دلوں کے طبیب کیا کہتے ہیں، دلوں پہ زنگ آ جائے، کس چیز کا زنگ؟ گناہ کا زنگ، بدکاری کا زنگ،
نفاق کا زنگ، بد عقیدے کا زنگ، منافقت کا، حسد کا، بغض کا، کینے کا، ہزاروں زنگ چڑھ گئے ہیں۔ جب دل پہ زنگ آتا ہے تو کس سے اترتا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرو۔ موت کو یاد کرو، قرآن پڑھو۔ دلوں کے کیا اتار دیتی ہے یہ کتاب؟ یہ دلوں کے زنگ اتارتی ہے۔ میں تو کہتا بھی یہ ہوں، یہ میرے پیغمبر کے دل پر اترا ہے، اثر بھی دل پر کرتا ہے، رہتا بھی دل میں ہے، بدل بھی دیتا ہے دل کو۔ اقبال نے کتنا ہی خوب کہا، کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراست، فاش گویم آنچ در دل مزمراست، این کتابیں نیست چیز دیگراست۔ اللہ، کتنا عجیب لفظ ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمراست، صاف کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے وہ کیا ہے کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگراست، یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی حقیقت رکھتی ہے۔ یہ عام کتابوں کی طرح کتاب یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ کیوں؟ چون بجان در رفت جام دیگر شود، چون بجان در رفت جام دیگر شود، جان چون دیگر شد، جان چون دیگر شد، جہاں دیگر شود۔ جب یہ دل میں جاتا ہے دل بدل دیتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو جہان بدل دیتا ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کا جرگہ آ کے کہتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن چھوڑیے، کوئی اور قرآن لے آئیے، ہم مان جائیں گے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے یہی مان لیں گے، او بدل ہو، تھوڑی سی کیا کر دو، تبدیلی کر دو، ترمیم کر دو۔ تو سچ بتاؤ مفتی ندیم صاحب، وہ تبدیلی ان آیتوں میں چاہتے تھے کلو واشربو کو بدل دو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ اس میں تبدیلی چاہتے تھے؟ نہیں، وہ تبدیلی چاہتے تھے کہ جو توحید کی آیات ہیں یہ پیش نہ کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگو مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، قرآن بدلنا میرے اختیار میں تو قرآن بدلنے نہیں آیا، قرآن کے ذریعے پورا جہان بدلنے آیا ہوں۔ قرآن نہیں بدلوں گا، قرآن سے تمہیں بدلوں گا، جہان بدلوں گا۔ اور بدل کے دکھایا۔ جو لوگ پہلے فی ضلال مبین تھے وہی علی ھدی من ربہم بن گئے، جو لوگ علی شفا حفرۃ من النار تھے وہ جنتوں کے وارث بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے۔ ایسے تھے کہ نہیں؟ یہ اسی کتاب کا کمال ہے۔ آؤ میرے دوستو، اپنا تھوڑا سا وقت نکالو، یہ طلباء ان کی تو ذمہ داری، یہ پڑھیں گے تو وقف ہیں، تو باقی لوگ بھی اس کے لیے اپنا وقت نکالو، کوشش کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔